بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر و قابل صد احترام معزز علماء اکرام، دانشوران قوم و ملت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، آج کا دن یقیناً سرزمین چڑگوپا سرزمین ہمناباد کے لیے انتہائی شادمانی اور مسرت کا دن ہے کہ مکتب ام القرآن میں 3 حفاظ کرام نے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت ہیچ ہے۔ میں اس موقع پر مبارکبادی دیتا ہوں ان حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو اور ان اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے شب و روز ان کو حافظ بنانے کے لیے ان کے پیچھے محنتیں کی، ان کو نکھارا، ان کو سنوارا اور ان کے سینوں میں قرآن کو بسایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن جیسی موٹی عظیم کتاب جس کے پورے 30 پارے 6066 آیتیں بیک وقت سینے میں محفوظ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے جس کو آپ اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی اپنی مذہبی کتاب کو آج تک بائی ہارٹ زبانی یاد نہیں کیا۔ دنیا میں قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جس کو آج مسلمان قوم کا چھوٹا بچہ 7 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا اس کو زبانی یاد کرتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 12-13 سال کا بچہ رمضان مبارک میں مصلی پر کھڑے رہ کر از ابتدا تا انتہا مکمل 30 پارے فر نماز تراویح میں سناتا بھی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بات تو بہت اہم اور ضروری مجھے کرنی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ ابھی بڑے بڑے علماء کو آپ کو سننا ہے۔ آپ اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں سے کھرچنے اور اس کو نکالنے کی کیسی سازشیں اور کیسی کوششیں کر رہا ہے تاکہ ہم اس ملک میں مسلمان بن کر نہ رہیں۔ نئے نئے حربے، نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور ہماری آنے والی ہونہار نسل کو دین سے دور کرنے بلکہ
ان کو بددین کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ان پرخطر حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ہونہار نسل کو ایمان سے جوڑنے کے لیے، قرآن سے جوڑنے کے لیے، ان کو دیندار بنانے کے لیے ایسے مکاتب اور مدارس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے اور صرف اپنی دنیا ہی سنوارنے کے لیے جانشین قطب دکن حضرت مولانا نور الحق قادری چشتی قریشی دامت برکاتہم جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ہم آپ کا اپنی پلکیں بچھا کر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہی علاقے کے نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد عتیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، وہ بھی اب ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ حالات کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہم پر کچھ درود فاتحہ ایصال و ثواب کر سکے، ہماری نماز جنازہ پڑھ اور پڑھا سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ان مکاتب سے اور مدارس سے جوڑیں۔ ابھی حال یہ ہے کہ بابا کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا یہ کہتا ہے کہ طہارت نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، دین سے بالکل دور ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے گانا گاتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اماں بھی خوش، بابا بھی خوش، اب وہ دادی کا تو کیا پوچھنا، لپٹ لپٹ کو میرا باوا، میرا شیرو کیسا کر رہا رہے تو، کتنا اچھا کر رہا رہے تو۔ اب وہ پٹا کہاں جنت میں لے جاتا، ایسا پٹا لے جاتا، خود بھی جہنم میں جاتا، ماں باپ کو جہنم میں لے جاتا۔ ہم اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی آج صرف اپنی اولاد کی دنیا کو سنوارنے کے لیے بے درے خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو قبر کی منزل ہے، حشر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، اس کی تیاری کے لیے نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو گئی، فکس ڈپازٹ کر دو، وہ پلاٹ خرید لو، وہ جو ہے سونا خرید لو تاکہ شادی کے موقع پر کام آئے، دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، بس ان کی ہم دنیا سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکا ہو گیا تو اس کو اس کا ہائی ایجوکیشن دلایا جائے، اس کو اچھی سے اچھی ڈگری دلائی جائے، اچھی سے اچھی تعلیم دلائی جائے، بس ہم اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، دنیاوی ڈگریوں کے مخالف نہیں ہیں، ہماری دلی آرزو ہے کہ ہمارا مسلمان کا ہر بچہ، ہر نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے، ہائی گریجویشن حاصل کرے، آئی ایس آئی پی ایس بنے، ڈاکٹر بنے، لائر بنے، سائنٹسٹ بنے، جی، اور یہی نہیں پائلٹ بنے، بہرحال جو بننا ہے بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے وہ مسلمان بنے، ایک ایمان والا بنے، ایک دیندار بنے۔ ان گنہگار آنکھوں نے کئی ایسی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک مسلمان ہے، ڈاکٹر ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ اسلام میں ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ گدھے کی طرح کھڑا رہ کر پیشاب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو صرف دنیاوی ڈگریاں دلائی، اس کو مکتب نہیں بھیجایا، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، اس کو اللہ اور رسول کی شناخت نہیں کرائی، اور
یہی نہیں بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج یا کوئی بڑے سے بڑی ہائی ایجوکیشن سوسائٹی میں یا کالج میں آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے۔ آج کئی ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کو لے کر جن کے لیے بڑی توقعات تھی، بڑی امیدیں تھی، جنہوں نے اپنی گاڑی خون پسینے کی کمائی ان کے اوپر بہا دی، اس امید کے ساتھ کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، پرانی تعلیمات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی ان کے دلوں میں کوئی عزت، عظمت اور قدر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو شہروں میں اولڈ ایج ہوموں میں لے جا کر ڈال دیے، جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سوسائٹی کی طرف سے ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں کہ بوڑھوں کو لے جا کر وہاں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مغربی کلچر ہے، وہاں کا دیکھا دیکھی یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ تو میں بس یہی آپ سے عرض کروں گا کہ خدا را حالات بڑے خطرناک ہیں، پرفتن ہیں۔ NIP نیو ایجوکیشن پالیسی جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے اور اس وقت پارلیمنٹ میں پاس بھی ہو چکی ہے، ایسی خطرناک اس کا سلیبس اور اس کا نصاب بنایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ فرسٹ سے لے کر 10th میں آنے تک اس کی ایسی ذہن سازی کی جائے گی، اس کی ایسی نشو نما کی جائے گی، اس کا ایسا ذہن بدل دیا جائے گا کہ وہ بددین، بے دین بیزار ہو جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ آگے چل کر وہ مرتد ہو جائے گا۔ تو خدا کے واسطے آپ اپنی اولاد پر رحم کھائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچائیے۔ کل قیامت کے دن یہی اولاد آپ کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ ہمیں انہوں نے تو دنیائی بہت عیش و آرام دیا، ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ساری راحتیں، ساری ضرورتیں، ساری فرمائشیں، لیکن کبھی ہمارے دین کی فکر نہیں کی، کبھی ایمان کی فکر نہیں کی، کبھی آخرت کی فکر نہیں کی، کبھی انہوں نے ہمیں نماز کے لیے نہیں کہا، اور کبھی علماء سے نہیں جوڑا اور علماء کی صحبتوں میں نہیں بھیجا۔ یہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو آپ اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے سے پہلے آپ ان کی آخرت کو بھی سنواریے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی آپ کو مصیبت اٹھانا پڑے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آخر میں میرے مشفق و مربی استاذ الاساتذہ جو سرمایہ افتخار ہیں سرزمین حکم آباد کے لیے، جن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بچپن میں اس خاکسار نے دیکھا ہے کہ کتنی مصیبتوں سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لوگ آج کے نوجوان اپنے بڑوں کی پرانی زندگی کو نہیں دیکھتے، تھوڑا کیا راحت اور چین سکون میں آ جاتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج تو حالات یہ ہو گئی ہے، کوئی نوجوان کیونکہ بے دینی پھیلی ہوئی ہے، یہ ہرگز نہیں چاہ رہا کہ کوئی مولوی خوشحال رہے، ٹپ ٹاپ میں رہے، اچھی حالت میں رہے۔ آپ غیروں کے لیجئے، باطل مذاہب کے پیشواؤں کو لیجئے، وہ اپنے پیشواؤں کو، سوامیوں کو، پجاریوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کے قدموں میں اپنے سروں کو ڈال دیتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، ہیرے جواہرات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ باطل مذاہب کے پیشواؤں کا اور ان کے متبعین کا یہ حال ہے، اور ہمارے مسجد کا امام یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھٹیچر حالت میں رہے، تنگ دست رہے،
वही गम के पैड़ी मारता हुआ रहे, कभी खुशहाल देखना पसंद नहीं करते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस मुल्क में जो आज दीन बाकी है, आज हम जो अपने सरों पर टोपियां और दाढ़ियां सजाए हुए बैठे हुए हैं, ये हमारे इन्हीं उलमा इकराम की कुर्बानियों का नतीजा है, जो कम तनख्वाहों पर, मुख्तसर तनख्वाहों पर जो अपनी पूरी जिंदगियां खपा देते हैं। खुदा की कसम, मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक इमाम मुझे ऐसा बताइए जिसने मस्जिद कमेटी के खिलाफ या मदरसा कमेटी के खिलाफ या किसी और जो है तंजीम के खिलाफ जो है वो भूख हड़ताल डाला हो कि मस्जिद की कमेटी ने मुझे तनख्वाह नहीं दी या मस्जिद कमेटी ने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लिहाजा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, रैलियां निकाले और उनके खिलाफ स्ट्राइक करे। नहीं, ये दुनिया के लिए नहीं कर रहे, ये दीन के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए कर रहे हैं। और ये इमाम इसकी जो ड्यूटी है, ये इतनी अमानतदारी और दियानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है कि बारिश नहीं, मौसम कैसा भी हो, रात में क्या भी हालात पेश आए, अगर वो कोई प्रोग्राम से रात में 2 बजे आता है तब भी उसको फजर में उठना है, कोई तकरीब में जाता है 3 बजे आता है तब भी उसको फजर में उठकर नमाज पढ़ाना है। अरे हत्ता कि उसके बाप का जनाजा घर में पड़ता है तब भी उसको छुट्टी नहीं, घर में जनाजा रखकर बाप पर वो नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद को आता है। और आज हम अपने उलमा के साथ बदगुमानी करते हैं, उनके साथ जो है बदअखलाकी करते हैं, उनके खिदमात को नहीं देखते। हजरत मौलाना फयाजुद्दीन साहब तासवी दामत बरकातुहुम की जो खिदमात है इस सरजमीन हुन्नबात के लिए, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले 40 साल पहले इसी महल्ले में क्या खुराफात थी, क्या बिदात थी, कितनी दिन की दूरी थी। मुहर्रम आता था तो क्या हालात थे, वो हमने अपनी निगाहों से देखा है, क्योंकि ये मेरा ननियाल है, अक्सर मेरी छुट्टियां यहीं पर गुजरती थी जी, इन्हीं गलियों में, इन्हीं के कूंचों में मैं जो है उठता बैठता था। कैसे कैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना की कुर्बानियां हैं कि ये मुहर्रम के सारे ढोल तमाशे उन्होंने खत्म कर दिया। यही मस्जिद में यहाँ पर शेर की सवारी बनाते थे, इंसान को शेर बनाकर जानवर बनाकर नचाते थे, झांगे पर नचाते थे, ये ढोल ताशे बनाकर जुलूस निकालते थे हुसैन के नाम पर, हसन के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की कुर्बानियां हैं, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए और ये इनकी आप और हम सब कदर करें। और इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, ये कोई फरिश्ता नहीं है। और क्या हमारे बाप से गलती नहीं होती, हमारे चिच्चा से गलती नहीं होती, हमारे बड़े भाई से गलती नहीं होती, तो क्या हम उसकी गलतियों को रोड पर लाते हैं, उछालते हैं, लोगों उसको जरिया बनाकर लोगों में बदनाम करने का जरिया बनाते हैं? ये उलमाए कराम हैं। आपको मैं और आगे की बात बता रहा हूं, अगर गलती ना होती तो हम दुनिया में ना आते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक भूल हुई जन्नत में, जिसकी वजह से हमको दुनिया में आना पड़ा। अगर उनसे भूल ना होती तो हम सब जन्नत में रहते। जब आदम अलैहिस्सलाम भूल कर सकते हैं तो उनकी औलाद को भूल नहीं हो सकती। उलमा से बदतमीजी करना छोड़िए, बदअखलाकी करना छोड़िए। हमारे अकाबिरीन कहते हैं अगर किसको बेईमानी के साथ मरना है, अपने ईमान को खतरे में डालना है, तो वो उलमा के साथ बदगुमानी करे। अगर वो काफिर मुशरिक बद्दीन मरना चाहता है तो फिर वो अपने उलमा के साथ जो है बदजुबानी करे। अपने ईमान की सलामती चाहते हैं तो उलमा की कदर कीजिए। वो कम तनख्वाहों में, मामूली तनख्वाहों में ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। इस मुल्क में जो दीन की लहर चल रही है, जो इस्लाम की फिजाएं चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम की कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह इस मकतब को दिन दुगनी मजीद तरक्यात से नवाजे, फूले फले। मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ, हमारे इलाके पूरे दक्कन की मशहूर मारूफ शख्सियत और अजीमुल मर्तबा शख्सियत के सामने मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, और चूंकि एक दिली कोफ्त और दिल का जज्बा था मैंने रखा है। अगर इससे कुछ गलती हुई हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची तो मैं माजरत चाहता हूँ।
اور انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.